آیت نمبر 72 وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرا لعلهم يرجعون۔ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ ان اہل ایمان پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ صبح کے وقت میں اور اس کا انکار کر دو دن کے آخر میں، شاید اس تدبیر سے ان میں سے بھی کچھ جو ہیں وہ پھر جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کی اس چال کا ذکر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو ان کے دین کے بارے میں اشکال میں ڈالنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنے دین سے جو ہے وہ پھر جائیں۔ یہ ایک طرح کی ٹرک ہوتی ہے، ہم اپنی عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی انسان کو کسی کام کے بارے میں ڈاؤٹ میں ڈال دیں تو اس کا اثر سامنے والے پر کیا ہوتا ہے کہ یا تو وہ اس کام سے رک جاتا ہے یا پھر وہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ نفسیاتی طور پر انسان کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے کہ اگر اس کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی اشکال ڈال دیا جائے تو ظاہری بات ہے اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے اور وہ کام جو ہے یا تو وہ رک جائے گا، اس کی سپیڈ پہ فرق پڑے گا، یا پھر یہ ہے کہ وہ اس کام کو مکمل طور پہ چھوڑ دے گا۔ اب یہاں پہ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ تم صبح کے وقت میں جو ہے اپنے ایمان کا اقرار کیا کرو۔ پہلی بات تو یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ اپنی بات چیت میں، اپنے انداز میں، اپنے علم میں متاثر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور عام لوگ جو ہوتے ہیں ان سے واقعی بہت متاثر بھی ہوتے ہیں۔ یہودیوں میں بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو بڑا اثر رسوخ رکھتے تھے ہر لحاظ سے، لہٰذا اگر ایسا شخص جو ہے وہ آپ کے دین میں آتا ہے تو باقی سارے مسلمان جو ہوتے وہ بڑے متاثر ہوتے تھے کہ دیکھو یہ بندہ بھی جو ہے وہ دین میں آ گیا، اس نے بھی جو ہے اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو مسلمانوں کو بڑی تقویت ملتی تھی۔ لیکن یہاں پہ جو کہا گیا کہ وجہ نہار کے وقت میں جو ہے تم نے ایمان لانا ہے، تو اس کا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے وہ چہل پہل کا ہوتا ہے، ہاں ہر ایک کے ساتھ آمنا سامنا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس وقت میں جو ہے وہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کیا کام کیا ہے، لہٰذا اس وقت میں تاکہ جتنے لوگوں تک یہ خبر پہنچ سکے کہ ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ اور پھر آخر وقت میں جو ہے وہ کیوں انکار کرنے کو کہا گیا؟ ضروری نہیں کہ یہ اسی دن کی شام کے بارے میں کہا گیا، یعنی کہ کچھ وقت گزارنے کے بعد۔ پھر یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں ہم نے بڑے اخلاص کے ساتھ اسلام کو قبول کیا تھا، ہم نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہیں، لیکن نعوذ باللہ ہمیں تو نبی علیہ السلام میں کوئی ایسی نبیوں والی بات نظر نہیں آئی، اور ہمیں تو اس قرآن میں ان کی مجالس میں جو ہے کوئی ایسی خاص کیفیت جو ہے وہ نظر نہیں آئی۔ اور پھر جب یہ لوگ اس طرح سے کہتے تھے تو جو عام مسلمان، جو سادہ فہم مسلمان ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یہ تو بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے قابل لوگ تھے، بڑے اثر رسوخ والے لوگ تھے، بڑی سچائی کے ساتھ دین میں آئے تھے، انہیں کچھ نہیں دین میں اچھا لگا، انہیں کوئی دین میں جو ہے وہ خاص بات نہیں لگی ہے، تو گویا کہ اس سے وہ ان کے ذہن میں جو ہے وہ ڈاؤٹ ڈالنا چاہتے تھے۔ ہم اپنی عام زندگی میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں اور کوئی پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ کتاب دیکھ کے کہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے کوئی اتنی خاص کتاب نہیں ہے، آپ کسی یونیورسٹی یا ادارے میں پڑھ رہے ہو اور دوسرا کے کہے دے جی اس ادارے میں تو کوئی خاص سبجیکٹ نہیں پڑھائے جاتے، ایون یہ کہ اگر آپ کو کپڑا بھی خرید کر لے کر آئیں اور آپ کو کوئی آ کے یہ کہہ دے جی کہ اس دکان کا کپڑا تو اچھا نہیں ہوتا ہے، تو پھر یہ اس کا اثر ہمارے پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا معاملہ ہے کہ دین کے بارے میں جو ہے یہ ساری بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر یہاں پہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انزل علی الذین آمنوا کے لفظ بھی آئے ہیں کہ جو کہ ایمان والوں پر نازل ہوا ہے۔ اگر تو یہودیوں کو یقین تھا کہ واقعی ایمان والوں کے اوپر کچھ نازل ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مانتے تھے اور جان بوجھ کے یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور اس بات کا اقرار وہ اپنی نجی محفلوں میں کیا کرتے تھے، سر عام نہیں کرتے تھے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ لفظ جو ہے وہ ان کا مذاق اڑانا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں تھا کہ آمن السفہاء، ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر ہیں، تو یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان والے جو کہتے ہیں جی ہم پہ کچھ نازل ہوا ہے، تو اس انداز میں جو ہے یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر لعلہم یرجعون سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کہ وہ لوٹ جائیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ وہ دوبارہ یہودی بن جائیں، ہمارے مذہب کی طرف آنے کی کوشش کریں، انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ یہودی بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، مگر ان کی ساری فکر اس بات سے ہے کہ یہ کم سے کم مسلمان نہ رہیں۔ اور یہ معاملہ آج کی دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں یا پہلے سے مسلم ہوتے ہیں، اور اگر ان کا کسی قسم کا کوئی کیلیبر بھی ہو، پھر بعد میں جب وہ مرتد ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنی ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں جی کہ ہماری اسلام چھوڑنے کی وجہ کیا تھی، اور پھر اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کمی تھی، فلاں مسئلہ تھا، اور یہ سارا کچھ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کو کوئی بھی ایک عام انسان جو ہے وہ جب وہ ویڈیو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے کہ اس بندے کو اسلام میں کوئی سی خوبصورتی نظر نہیں آئی، اور ایمان کے بعد اس سے کسی قسم کی کوئی حلاوت جو ہے وہ محسوس نہیں ہوئی ہے، تو گویا کہ ایک عام سا انسان جو ہے جو کہ شاید کمزور ہوگا تو اس کے اوپر یہ ساری باتیں کیا کریں گی، کچھ نہ کچھ تو اثر کریں گے، اور خدا نہ خواستہ اس کو مرتد نہ بھی کریں تو شاید اس کے ذہن میں اشکال یا سوال ضرور پیدا کر دیں گے۔ تو ہمیں قرآن باخبر کر رہا ہے کہ اس قسم کی ٹرک سے جو ہے تمہیں باخبر ہونا چاہیے کہ ان کا یہ سارا ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ کس وجہ سے ہے۔
آیت نمبر 73 وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور یہود اپنے ساتھیوں کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو کسی کی بات نہ ماننا مگر اسی کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ پھر درمیان میں جملہ معترضہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ان الہدا ہدی اللہ، کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ اور پھر دوبارہ یہودیوں کا قول جو ہے وہ کوٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو علم تمہیں دے دیا گیا ہے وہ کسی اور کو دے دیا جائے، او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ تمہارے خلاف حجت قائم کریں تمہارے رب کے حضور میں۔ کل نبی علیہ السلام فرما دیجئے ان الفضل بید اللہ، کہ کہہ دیجئے کہ فضل تو کل کا کل اللہ کے ہاتھوں میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے اور جاننے والے ہیں۔ یہود لوگ یہ بات اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ جو شخص ایک مرتبہ ایمان قبول کر لیتا ہے پھر وہ اپنے ایمان میں اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین سے کسی بھی صورت میں بھی پھرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لہٰذا وہ یہ تو جانتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے جو ہے وہ پھیرا نہیں جا سکتا، لیکن کم سے کم ان کو ڈاؤٹ میں ڈالنے کے لیے یا شک میں ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ ساری چال چلی تھی۔ اب اپنے وہ جن ساتھیوں کو یہ کہتے تھے کہ تم لوگوں نے دن کے اول حصے میں جو ہے وہ اسلام کا انکار کرنا ہے اور پھر آخر میں انکار کرنا ہے، ان کو مزید نصیحت کیا کرتے تھے کہ وَلَا تُؤْمِنُوا، کہ دیکھو کبھی بھی ان ساری باتوں پہ دل سے ایمان مت لے کے آنا جو نبی علیہ السلام اپنی مجلس میں تمہیں سنائیں گے، الا مگر لمن تبع دینکم، مگر وہ جو صرف تمہارے دین کو فالو کرتا ہے تم نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ یہاں پہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ غور طلب بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو تمہارا اللہ کا دین ہے تم نے اس کو فالو کرنا ہے، بلکہ یہ کہا کہ جو تمہارا دین ہے صرف اسی کو فالو کرنا ہے۔ یہیں سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو دین وہ لوگوں کو سنایا کرتے تھے وہ دراصل میں اللہ کا دین نہیں تھا، وہ ان کا اپنا بنایا ہوا دین ہوتا تھا۔ اور یہ بات آج کے زمانے میں کیسے منطبق ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو اپنا مسلک، اپنی جماعت یا اپنا فرقہ سناتے ہیں تو دراصل میں اس میں اللہ کا دین نہیں ہوتا، وہ تو ہم اپنا مسلک یا اپنا دین جو ہے وہ سنا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصل ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم نے جو اللہ کا دین ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ پھر اس کے بعد درمیان میں جملہ معترضہ آتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات درمیان میں ہونا کہ جس کا اگلی بات اور پچھلی بات کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہ ہو، اور یہاں پہ یہ لفظ جو ہیں، الفاظ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کیے جاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ تم نے اپنے دین کے اوپر صرف ایمان رکھنا ہے اور یہی تمہیں ہدایت دے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل ہدایت تو وہ ہے جو کہ میری جانب سے تمہاری طرف آئے گی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے یہودیوں کا قول جو ہے وہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم نبی علیہ السلام کی کسی بات سے متاثر ہو گئے یا ان کے دین کے اوپر ایمان لے آئے تو یہ جو اتنے ہزاروں سالوں سے یہ نبوت اور رسالت اور مذہبی پیشوائی جس کی اتھارٹی ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ہم سے نکل کے نبی علیہ السلام کے پاس چلی جائے گی، پھر ہمارا کوئی علمی مقام اور علمی حیثیت جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ لہٰذا نہ ماننے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ دراصل میں نبوت کا حق جو ہے یہ ہمارے پاس ہے، یہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگلی بات کہ او یحاجوکم عند ربکم، یا پھر تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے۔ یہ لفظ جو ہے یہاں پہ جمع کے صیغے کے ساتھ آیا ہے تو اس سے اکثر نے مراد جو لیے وہ صحابہ کرام لی ہے کہ یہ صحابہ کرام جو ہیں وہ پھر دلیل سے، علم سے جو ہے وہ تمہارے ساتھ بحث و مباحثہ کریں گے۔ لہٰذا جن لوگوں کو یہ ان پڑھ کہا کرتے تھے، امی کہا کرتے تھے اور عرب کے بدو کہا کرتے تھے، یہ لوگ صرف میدان جنگ کے ہی اب ماہر نہیں بن گئے تھے بلکہ یہ علمی میدان کے بھی اب ماہر بن گئے تھے۔ لہٰذا یہاں پہ صحابہ کرام کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک ایسی جماعت بنا لی ہے کہ جن کے پاس اب قرآن کا علم آ چکا ہے، اب وہ مزید ان پڑھ نہیں رہے ہیں، لہٰذا ان کا اب ایک علمی مقام بھی ہو چکا ہے، لہٰذا اب وہ اپنے علم سے جو ہے وہ تمہارے ساتھ بحث و مباحثہ کریں گے۔ اور پھر یہاں پہ جو عند ربکم آیا ہے، یہاں سے علماء کرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کے پاس وہ تمہارے خلاف جو ہے وہ حجت قائم کریں گے۔ تو دراصل میں یہاں پہ عند ربکم جو کہا گیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی تو پھر ہم اس فکر سے جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے کہ آئے کہ مجھے کتنے سننے والے ہیں، کتنے چاہنے والے ہیں، مجھے کتنے فالو کرنے والے ہیں، ہمارے درس میں آنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے، ہم سے پڑھنے والے شاگردوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ عند ربکم کہ تمہارا دین جو ہے تمہارے اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہمارے کام کی کوئی بھی حیثیت اللہ کے نزدیک ہے تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا یہ باقی سب لوگ کیا سوچتے ہیں، لیکن اگر باقی سب مان رہے ہوں لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہ ہو تو پھر اس دین کی کوئی اہمیت جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا عند ربکم کے اندر بڑا خاص معنی پایا جاتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ فضل صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور فضل جو ہے بڑی وسیع معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ کا فضل کیا ہے، وہ دراصل میں قرآن اور قرآن کا علم ہے۔
لیکن یہاں پہ بڑی پیاری بات جو کہی گئی وہ یہ کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے فضل سے نواز دیتے ہیں، تو کوئی بھی انسان اپنی قابلیت پہ جو ہے وہ اس علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر محض قابلیت کی بات ہوتی تو یہود علماء میں بہت قابلیت تھی، اور 2000 سال تک وہ لوگ جو ہیں اس امت کے پیشوا کے طور پر، لیڈر کے طور پر جو ہیں وہ منتخب کیے گئے تھے، مگر جب ان لوگوں نے اس دین کی جو ہے وہ قدر نہیں کی، تو اب انہیں معزول کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ اس پوری امت کا لیڈر بنا دیا گیا ہے۔ لہٰذا جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ قابلیت اور صلاحیت دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے یہ اپنی نعمت دے دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ من یشاء آیا، اور من جو ہے وہ واحد کے صیغے کے ساتھ ہے کہ جو کوئی بھی چاہے گا اس کو یہ نعمت مل جائے گی، یعنی کہ قرآن ایک ایسا فضل، ایک ایسی نعمت ہے کہ جو کہ چاہت کے بغیر نہیں ملتا، یہ چاہنے والے کو جو ہے وہ ملتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باقی سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ بن مانگے بھی انسان کو ملتی ہیں۔ ہم نے کب اللہ تعالیٰ سے روز کا کھانا مانگا ہوتا ہے، روز کا پانی مانگا ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا نظام ہمیں دے رہا ہے۔ لیکن ہدایت اور دین ایک ایسی نعمت ہے جو جب چاہی جاتی ہے، مانگی جاتی ہے، پھر انسان کو ملتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں 2 صفات لائی گئی ہیں، واسع اور علیم، اور واسع کا لفظ جو ہے وسع سے ہے، وسعت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا فضل کے ساتھ تعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ بڑی وسعت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو فضل اللہ تعالیٰ بڑی وسعت کے ساتھ اپنے بندوں میں تقسیم کرتے ہیں، افسوس یہ ہے کہ اس کو مانگنے والے اور چاہنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ واسعون کا لفظ یہاں پہ اس میں فاعل کے طور پہ آیا، اور اس میں فاعل کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ایکٹیو صیغہ ہوتا ہے، کسی کام کا مسلسل ہوتے رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ایک ایسی نعمت ہے جو دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پر مسلسل جو ہے وہ ہوتی ہی رہتی ہے۔ اور پھر علیم کو بیان کیا گیا، اور علیم کا جو صیغہ ہے وہ صفت کا صیغہ ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے کس فضل کے ساتھ جی رہا ہے، کتنے فضل کے ساتھ جی رہا ہے، اور کون اللہ تعالیٰ کے فضل کا مستحق ہے، کون نہیں ہے۔ یہ سارا علم کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ آیت نمبر 74، یختص برحمتہ من یشاء، وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل کے مالک ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں پہلی بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت جو ہے وہ اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی کچھ نعمتوں کو جو ہے وہ خاص طور پہ رحمت کہا ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام کی ذات عالی کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، قرآن کو جو ہے وہ رحمت کہا گیا ہے۔ لہذا کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی رحمت سے ان کو تعبیر کیا ہے۔ لہذا یہاں آیت مبارکہ میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ کس کو اپنی رحمت کہا جا رہا ہے، قرآن کو اپنی رحمت کہا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یختص کا لفظ آتا ہے، اور یہ خاص سے ہے۔ خاص کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کے لیے خاص کر لینا۔ اب یہاں پہ بڑی پیاری بات جو کی جاتی ہے کہ ہم جب کسی چیز کو اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں یہ معنی ہوتا ہے کہ دوسری چیز کو ہمیں نظر انداز کیا ہے یا ناپسند کیا ہے، تو اس کو نظر انداز اور ناپسند کر کے پھر اس چیز کو ہم نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ کیا جب اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ کسی کو اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتے ہیں تو کیا وہاں پہ بھی نفرت ہوتی ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نفرت کی بنیاد پہ کسی کو اپنی رحمت کے لیے خاص نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو خاص کرتے ہیں تو اپنی رحمت کی بنیاد کے اوپر کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یختص برحمتہ، اللہ تعالیٰ جس پہ اپنی رحمت فرماتے ہیں تو اس کو اپنی کسی خاص نعمت سے جو ہے وہ نواز دیتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں جو ہے وہ من کا لفظ آ رہا ہے کہ من یشاء، جو چاہے گا اللہ اس کو اپنی خاص نعمت سے نواز دے گا۔ یہ بھی اس کا ایک معنی بیان کیا جاتا ہے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے کچھ خاص چاہیے ہوتا ہے تو پھر اس کو خاص طور پہ مانگا بھی جاتا ہے۔ دوسرا معنی من کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ من کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی چاہے گا، تو اس کے اندر ایک طرح سے گمنامی کا معنی ہے، اور اس میں وسعت بھی بہت زیادہ ہے کہ جس نے بھی جب بھی چاہا اللہ تعالیٰ سے اس کی خاص رحمت کو اللہ نے اس کو نوازا۔ اب وہ پہلی صدی کا انسان بھی ہو سکتا ہے، دوسری صدی کا بھی ہو سکتا ہے، اور آج کا انسان بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم نہیں جانتے کہ کب، کہاں، کدھر، کس نے کتنا اللہ تعالیٰ سے مانگا، کتنا اللہ تعالیٰ سے چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے کب، کہاں، کدھر، کس صدی میں اور کس جزیرے کے انسان کو کہاں جو ہے اپنی کس خاص نعمت سے نوازا ہوا ہے، تو اس کے اندر بے انتہا وسعت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے آیت مبارکہ کے آخر میں بھی جو کہا گیا واللہ ذو الفضل العظیم، اس کو جملہ اسمیہ کے ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت فضل والی ہے، عظیم فضل والی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل جو ہے یہ صرف نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا، انبیاء کے دور میں نہیں تھا، یہ فضل تب بھی جاری تھا، یہ فضل آج بھی جاری ہے، اور قیامت تک یہ فضل جاری رہے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اپنے خاص بندوں کو نوازتے رہیں گے۔